سار صاحب ایک تصویر چل رہی ہے پچھلے 4-5 دنوں سے، ایک کوئی پولیس آفیسرز ہیں، ان کا ایک دفتر ہے، اس کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے کہ دیکھیں جی پاکستان کے حالات، اور یہ تھانے کے اندر یا ایک پولیس افسر کا دفتر ہے، کتنا لیوش ہے، 5 سٹار اس کے اوپر ٹرولنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ ہم نے پتا کیا کون ہے، یہ پتہ چلا کہ یہ لاہور کے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن، ان کا نام وہ ذیشان حیدر رضا ہے۔ ان کے سامنے ایک ایم این اے بیٹھے ہیں، افضل کھوکھر صاحب، دفتر بڑا اچھا خوبصورت بنا ہوا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس دفتر کے اوپر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 750 تھانوں کو پیسے دیے تھے محسن نقوی صاحب جب چیف منسٹر تھے تو اس دور میں یہ پیسہ دیا گیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے تھانے بھی بہتر کیے گئے تھے اور پولیس آفیسرز کے دفتر بھی بہت اچھے کیے تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پولیس آفیسرز کے یا لوکل ایڈمنسٹریشن کے دفتر اچھے ہونے چاہیے، خوبصورت ہونے چاہیے، اسٹیٹک سینس ہونی چاہیے، اس کے اندر پرابلم کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے وہم بنایا ہوا ہے نا جی، ایک بندہ پھوڑی پہ بیٹھا ہوگا یا ایک ایسے کچرا گھر کے اوپر بیٹھا ہوگا تو وہ ایماندار ہوگا، وہی کام۔ جاوید چودھری صاحب، یہ بجائے اس تصویر کے اوپر، یہ میرا بھی ایسا ہی خیال ہے، اتفاق کی بات ہے، ہمیں آپس میں رلنا تو نہیں چاہیے، رالے جائیں تو پھر شو کا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات ہے کہ یہ مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، مجھے اعتراض کس چیز پہ ہے؟ پنجاب میں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، جس میں ایس پی بھی آتا ہے، ایس ایس پی بھی آتا ہے، ڈی سی بھی آتا ہے، ڈی سی او بھی آتا ہے، ان کے جو گھر ہیں نا وہ 100 کنال میں بنے ہوئے ہیں، گوروں کے زمانے سے۔ وہ پھر پاکستان بنے 78-80 سال تو ہو گئے نا، ان کو تو کچھ تھوڑا سا کر لینا چاہیے تھا کہ بھائی چلو ریڈیوس 100 کنال، ایس پی کا گھر، ڈی سی کا گھر، ڈی سی او گھر، 100 کنال، وہ ساری اسٹیٹ لینڈ ہے۔ انڈیا میں انہوں نے ختم کر دیا تھا، وہ دیکھو نا، انہوں نے ختم کر دیا، یہاں ہم نے نہیں ختم کیا۔ یہ جو تصویر ہے، اس تصویر کی بجائے اگر اس چیز کو ختم کرے نا، بورڈ آف ریونیو پنجاب کا جو ہے اس چیز پہ زور ڈالے کہ جناب آپ 100 کنال سے 2 کنال، 3 کنال، 4 کنال، 5 کنال، 5 کنال بہت ہوتی ہے، 10 کنال بڑی جگہ ہوتی ہے۔ اب 100 کنال، 200 کنال میں ڈی سی رہ رہا ہے، ایس پی رہ رہا ہے، اور 40 ملازم ہے اس کے اندر۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پنجاب کی گھروں کے حساب سے ایک تو اس کا سروے ہونا چاہیے سر، آج تک سروے نہیں آیا کہ اس کے پاس کتنی جگہ ہے۔ نہیں میرے پاس ہے، لیکن 10 سال پرانی ہے، ایک کا ہے کہ اس کے پاس کتنے 100 کنال کا اس کا گھر ہے۔ پورے 36 کے 36 جو ڈسٹرکٹ ہیں نا، اس کے ڈی سی، ڈی سی او اور ایس پی، اس کو کرٹیل کرنا چاہیے، اس کو کم کرنا چاہیے۔ اس پہ تو ہمیں دفتر اچھا ہونا چاہیے، جہاں پبلک ہے، اسٹیٹک سینس ہونی چاہیے، بالکل، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ جو ڈی آئی جی ہے، اس پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، خوبصورت ہے۔ ذیشان حیدر رضا صاحب ٹھیک ہے، صحیح ہے، کام بھی لیکن کریں، کام پرفارمنس آپ کی بہتر ہونی چاہیے، صرف یہ نا دفتر کے اوپر توجہ دیتے رہیں، یا جو افضل کھوکھر صاحب ان کو خوش کرتے رہیں، کام پہ بھی توجہ دیں۔ نہیں، آپ نے اس طرح جو کیا نا، کام کرتے رہیں، وہ کام ضرور کریں گے اس طرح جب آپ نے۔ اچھا، ایک دوسری جو تصویر ہے نا جی، وہ بڑی افسوسناک ہے۔ ایاز صادق صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، میرے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، میں ان کے ساتھ بڑی ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن جو تصویر ایک پودا لگانے کی نکلی ہے نا، وہ قابل افسوس ہے۔ یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پودا لگایا جا رہا ہے اور اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ایاز صادق صاحب کے لیے۔ انہوں نے اپنے دفتر سے نکلنا ہے، اپنے لان میں آنا ہے، وہاں پہ پراپر ایک شامیانہ لگایا گیا ہے کہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ اس کے اندر ڈیفینیٹلی پیسے خرچ ہوئے ہوں گے، یا سی ڈی اے کے ہوئے ہوں گے، یا پارلیمنٹ ہاؤس خرچ کیا ہوگا۔ پودا لگانا تھا، کوئی مقدس قسم کا پودا ہوگا جو لگانا ہوگا۔ میرے کو کچھ اور لگانا تھا آپ کو، پودا سر اس کے اندر پڑا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے سر، اس کے اندر نظر آ رہا ہے، گڑا کھدا ہوا ہے۔ یہ جو آپ نے بتایا نا ریڈ کارپٹ، آمد ہو رہی ہے، کسی کی آمد ہو رہی ہے، اس کا استقبال کیا جا رہا ہے، کوئی شاہی زمانہ ہے۔ پودا لگانے میں تو یہ نہیں ہے، ایک آپ کو سردار ایاز صادق آپ کی تو رہی ہے، میری کبھی نہیں رہی اس کے ساتھ، لیکن ایک بات ہے کہ ان کا عمران خان کی پارٹی میں جانا، واپس آنا، وہ شروع میں آ گئے تھے۔ نہیں، اس میں ایک ہاکی کا بڑا کردار رہا ہے۔ ایسن میں دونوں پڑھتے تھے، ایاز صادق اور عمران خان ایسن میں پڑھتے تھے، وہاں ہاکی کھیلتے تھے۔ وہ عمران پیچھے کھڑا تھا، اس نے ہاکی چلائی شاٹ کے لیے، ڈیلیبریٹ نہیں، وہ عمران کو لگی، عمران کا سر تھا، اور بعد میں چوٹ اسی وقت سے لگی ہوئی ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ اس ہاکی کا جو ہے نا، حالانکہ چوٹ لگی تھی عمران خان کو، سر زخمی ہوا تھا عمران خان کا، لیکن ان کے اوپر اثر اب ہوا ہے کہ یہ پودا لگانے کے لیے ریڈ کارپٹ پہ جا رہے ہیں۔ سر ان کے وہ متحد لوگ ہیں نا جو خوش کرنے کے لیے نا صاحب کو، لیکن اس کے اوپر پابندی لگنی سر، پورے پاکستان کے خوش کرنا چاہے، اگر آپ پودا لگانا چاہتے ہیں تو چپ کرے، پودا لگائیں۔ چودھری صاحب، مجھے کوئی خوش کرنا چاہتا ہے، میں خوش ہونا چاہتا ہوں اس طریقے سے، تو
تو اس میں میرا فالٹ ہے نا. اس سے تو اچھا تھا یاد صادق صاحب وہ بگی بھی آ جائیں، اس کے اوپر بھی آ کے نا آگے بگل بجائیں. پھر اور زیادہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی بگی پہ آئے ہاتھی دے ہوتے بیٹھ کے نا، ان کے پرانے زمانے میں ہوتے تھے نا. تو یہ دور ہے، اب ختم کریں جی اس کو. کیا ہو رہا ہے یاد صادق صاحب؟ آپ کو بتانا تھا ہاسپٹل میں آگ لگنا. آخری منٹ ہے سر، اس کا بڑا ایک ہی سلوشن ہے، اور وہ سلوشن ہے ایک سوال کے اندر کہ اگر پاکستان کے کسی حکمران یا کسی بڑے بیوروکریٹ کا بچہ اس جگہ پہ ہوتا، نو مولود بچہ، تو کیا اس ہسپتال میں آگ لگ سکتی تھی؟ نہیں لگنی تھی. پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان ہسپتالوں کے اندر حکمرانوں کا علاج نہیں ہوتا، بیوروکریٹس کا علاج نہیں ہوتا. لہٰذا ان کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ ٹھیک کرنا چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو ہم نے نہیں کرنا. اور اسی طرح نظام تعلیم جو اس کے اندر بھی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جو ہمارے سرکاری اسکول ہیں اس کے اندر کسی ڈی سی کا بچہ نہیں پڑھتا، کسی ایس پی کا بچہ نہیں پڑھتا، کسی ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر، پرائم منسٹر کا بچہ نہیں پڑھتا. اس لیے ان اسکولوں کے اندر واش روم بھی نہیں ہوتے، ٹیچر بھی نہیں ہوتا، پنکھا بھی نہیں ہوتا. جب تک یہ قانون نہیں بنے گا کہ سرکاری اسکولوں کے اندر سرکار کے بچے پڑھیں گے، سرکاری ہسپتالوں کے اندر سرکار کے لوگوں کا علاج ہوگا، اس وقت تک یہی صورتحال رہے گی. سر یہ آزاد کشمیر کے اندر جو پرائم منسٹر ہے افتخار گیلانی صاحب ایک تو بہت امیر آدمی ہیں. ان کے والد صاحب آصف گیلانی صاحب، ایک گیلانی فیملی ہے اور بہت ہی امیر لوگ ہیں، اور کوئی بھی مظفر آباد کے اندر جاتا ہے تو انہی کے گھر ٹھہرتا ہے کیونکہ ان کا مہمان خانہ بڑا زبردست ہے اور یہ بہت خدمت کرتے ہیں. فاروق حیدر صاحب جو ظاہر ہے پریزیڈنٹ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، 2010 میں انہوں نے شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ مل کے پاکستان مسلم لیگ نون بنائی تھی. وہاں پہ وہ ان کو لے کے آئے سیاست میں. 2011 میں انہی کی سیٹ پہ، فاروق حیدر صاحب کی سیٹ پہ یہ الیکٹ ہوئے، پھر 2016 میں الیکٹ ہوئے، اور اس کے بعد 2026 میں اب یہ الیکشن ہار گئے ہیں، مکمل طور پہ ہار گئے، اور مظفر آباد سٹی کے اندر سے ہوتے ہیں. پھر ان کو ٹیکنوکریٹ ڈکلیئر کیا گیا، اور ٹیکنوکریٹس نے ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ جناب انہوں نے بارٹ لا کیا ہوا ہے، پریکٹسنگ وکیل نہیں ہے یہ، اور کر کے ان کو ایم ایل اے بنا کے ان کو پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے. پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، شاہ غلام قادر صاحب نے جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت، اور فاروق حیدر صاحب نے، کہ ہم نے ان کو ووٹ کوئی نہیں دینا. نون لیگ ٹوٹ رہی ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں دیں گے. انہوں نے کہا جی ڈیفیکشن کلاس بھی لگ جاتی ہے تو ہم نے کوئی ووٹ نہیں. تو اس کو لایا کون؟ پتہ نہیں. میاں نواز شریف صاحب نے اناؤنسمنٹ کیا تو میاں نواز شریف صاحب لے کے. اچھا، اگر آپ کہتے ہیں میاں نواز شریف، تو میاں نواز شریف نے سے تو جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میرا بس چلے تو شہباز شریف کو کہوں گا کہ مجھے وزیر اعظم لگا دیں آزاد کشمیر. وہ میرا خیال ان کو وہ والنٹیئر کیوں کر گئے؟ این او سی نہیں ملا ان کو. این او سی کس نے نہیں دیا؟ پارٹی نے نہیں دیا. پارٹی ان کو این او سی دے گئی. پارٹی تگڑی ہوتے سر. نہیں، میرے خیال میں نہیں. ایک ہے کہ اس میں ہمیں ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ اس شخص کو نواز شریف صاحب لے کے آئے ہیں، نواز شریف یا شہباز شریف دونوں نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی بندہ نہیں لا سکتا سر، وہ چیئرمین ہے پارٹی کے. میری بات تو سنیں نا. کیا نواز شریف شہباز شریف کو ایک کریڈٹ دینا چاہیے، انہوں نے یہ 22 اگست کو ہی بتا دیا تھا کہ ٹیکنوکریٹ آ رہے تھے. ہاں، میں نے میسج کیا تھا ابصار عالم کو. ہاں نہیں، ان کا کریڈٹ ہے. 6 دن پہلے دے دیا تھا یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ کیا شہباز شریف اور نواز شریف نے مل کے اس کو لائے ہیں، یا پھر نواز شریف اکیلے، یا پھر مریم نواز اس کو لے کے آئی. نہیں میاں نواز شریف صاحب وہ پارٹی کے چیئرمین ہے سر، فیصلہ وہی کرتے ہیں سر. وہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو این او سی نہیں ملتا، آپ کہتے پھر ہوا پارٹی چیئرمین ہے جس کو پارٹی این او سی نہیں دیتی اور اس نے وزیر اعظم نامزد کر دیا. جی کہ آپ بڑے آدمی ہیں، بڑے آدمی اس طرح کے ہوتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی 5-6 ملک ملا کے نا، جس طرح عمران خان صاحب نے 10-12 ملک ملا کے پھر ان کو پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے. اس طرح میاں نواز شریف صاحب کا قد کاٹ بہت زیادہ ہے، 2-4 ملک ملا کے ہی بنایا جا سکتا ہے پرائم منسٹر. آزاد کشمیر چھوٹی سی جگہ ہے سر، وہاں پہ کیسے پرائم منسٹر؟ اچھا، یہ بات کا آپ کو پتا ہے 2-4 ملک ملا کے بنائے جا سکتے ہیں. خود میاں نواز شریف کو نہیں پتا تھا جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننا چاہتا تھا، اور اس نے کہا تھا میری خواہش ہے. یہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے خود ہمارے سر خواہش تو ہے نا جی، خواہش تو آپ کی بھی ہے پرائم منسٹر بننے کی، لیکن آپ نے کہا میں ٹھڈا مار دوں گا. میں نہیں پیکھے والدہ میں پرائم منسٹر کیا سی، میں آزاد کشمیر کا نہیں کیا. اچھا سر، مسئلہ یہ ہے کہ اگر افتخار گیلانی صاحب جو ہیں ان کو اگر آپ نے بنانا ہی تھا تو جتوا دیتے ان کو. نہیں، جتوانا ان کے ہاتھ میں تھا. نہیں، منت اللہ لوگوں کے ووٹ چھوڑ لینا. منت اللہ کرتے سر اتنی ووٹ ڈالنا تھا، انہوں نے منت اللہ سر اتنی کنونسنگ کیا میاں نواز شریف صاحب نے وہاں جا کے، مریم نواز صاحبہ نے جا کے. افتخار گیلانی جب الیکشن لڑ رہا تھا تو اس نے منت اللہ تو کیے ہوں گے، لوگوں نے نہیں مانا. نہیں، میاں نواز شریف صاحب نہیں گئے نا، جا کے جاتے مریم نواز صاحبہ جاتی، مریم اورنگزیب صاحبہ لے کے آئے ہیں کہ اس کی الیکشن کمپین میں اس کے حلقے میں گئے نہیں، اس کے لیے ووٹ نہیں مانگا تو وزیر اعظم نامزد کرتا. اور پھر اگر وہ ہار گیا ہے الیکشن تو اس کا مطلب پبلک نے ان کو ناپسند کیا. اب ایک
آدمی جو ہارا ہوا ہے اس کو آپ نے ٹیکنوکریٹ ڈکلیئر کر کے اس کو آپ نے ایم ایل اے بنا کے خصوصی سیٹ پہ اس کے حوالے آپ میاں نواز شریف سے آپ اکیلے میں پوچھیں گے عظما کر رہے ہیں؟ نہیں، اگر آپ میاں نواز شریف صاحب سے یہ بات اکیلے میں پوچھیں گے یا میں آپ کا ساتھ دوں کہ جی یہ ہرایا بندہ سی تو نہیں پتا لگا، ہو سکتا ہے میاں نواز شریف کو یہی نہ پتا ہو کہ یہ ہارا ہوا بندہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ایک ایسا چیئرمین ہے پارٹی کا جس کو پارٹی این او سی نہیں جاری کرتی، اور جو بیچارہ خود اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ جی میرا بس چلے، میری خواہش ہے کہ مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیا جائے، تو یہ خواہش رکھنے والا کسی اور کو وزیر اعظم بنا. میرا خیال ہے یہ پارٹی جو ہے وہاں سے ٹوٹنا شروع ہو گئی سر. یہ اگر فاروق حیدر صاحب جیسے لوگ جو بڑے کمیٹڈ آدمی ہیں اور بڑا زبردست آدمی فاروق ہے، نستعلیق اور اس طرح شاہ غلام قادر صاحب جیسے بندے، یہ پرانے خاندانی لوگ ہیں، اور اگر انہوں نے یہ کر دیا نا اب ان کا ڈیفیکشن لگ جائے گا. ظاہر ہے پارٹی نے کہا ہے کہ آپ ووٹ دیں ان کو، اب اگر یہ ووٹ نہیں دیتے تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے. لیکن اب دیکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب مشکل لگتا ہے کہ مجھے مشکل لگتا ہے. آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یار اس کے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب کے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ووٹ نہیں دینا، اور ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں اب دیکھیں ان کا کیریئر ختم ہو گیا نا سر. جب کیریئر ختم ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے شعر بھی لکھ کے بھیجے جس کے اندر بڑے افسردہ قسم کے شعر ہیں. وہ شعر خود نہیں کہے ہوں گے، کسی سے لکھوایا ہوں گے. جب مجھے بھی کسی اور کے شعر ہیں، ہاں جب مجھے بھی ضرورت پڑتی ہے میں کسی اپنے شاعر قسم کے دوست کو، اس دوست کو جس کا ادب سے تعلق ہوتا ہے اس کو میں کہتا ہوں ایک آدھا شعر بھیج یار، نہ کہ کسی کو بھیج. اچھا ویسے میرا خیال یہ ہے، ویسے میرا موقف اب یہ ہے کہ افتخار گیلانی صاحب جو ہے نا پہلے ٹیکنوکریٹ پرائم منسٹر ہوں گے موجودہ سینیریو کے اندر. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو اس کے بعد ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ میں یہ آئے. ایک مرتبہ معین قریشی صاحب آئے تھے، باہر سے لے کے آئے. وہ تو کیئر ٹیکر آئے یہ، لیکن یہ مستقل پرائم منسٹر جو ہے نا ٹیکنوکریٹ پہلے ہیں. اور مجھے لگتا ہے تجربہ کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو پھر جناب وفاق کے اندر بھی پرائم منسٹر ٹیکنوکریٹ نہیں. اس کا مطلب وفاق میں شہباز شریف نہیں رہے گا، سندھ میں مراد علی شاہ نہیں رہے گا. فیوچر ایسا آنے والے دن ہے، کیا دیکھا جا سکتا ہے. سہیل آفریدی بھی نہیں رہے گا. بہت عرصے سے نا پاکستان کے اندر یہ آوازیں آ رہی تھی کہ ٹیکنوکریٹس کو آنا چاہیے، پریزیڈنشل سسٹم آنا چاہیے. ٹیکنوکریٹس دیکھو نا، ابھی آپ نے ٹیکنوکریٹ کا بتایا کہ یہ ٹیکنوکریٹ تھا، یہ الیکشن لڑا ہار گیا. لیکن یہ ٹیکنوکریٹ بھی نہیں ہے سر، بیرسٹر ہے اور وہ پریکٹسنگ لائر رہے ہیں. تو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ آیا نا، ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ جو آ جائے ہم نے تھوڑی پوچھنا ہوتا کہ تو پریکٹس کیتی کہ نہیں کیتی. یہ کرنا ہے نا. ویسے مجھے لگتا ہے اگر فرض کریں ٹیکنوکریٹس کی سیٹ نہ ہوتی نا تو میاں نواز شریف صاحب نے افتخار گیلانی صاحب کو خواتین کی سیٹ کے اوپر الیکٹ کروا کے بنا دینا تھا. اگر آپ نے بنانا پھر بائی ہوک اینڈ کرو، مجھے بات بتائیں کہ مینڈیٹ ہو نہ ہو، آپ سے پبلک ساتھ ہو یا نہ ہو. انفارمیشن لینا چاہ رہا ہوں. خواجہ سرا کی بھی کوئی سیٹ ہوتی ہے، ٹرانسجینڈر کی بھی کوئی سیٹ ہوتی ہے. نہیں اس طرف نہ جائیں. اچھا مسئلہ یہ ہے سر کہ اگر دیکھیں نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائی ہوک اینڈ کروک آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ان کو بنانا ہے، پبلک ووٹ دے یا نہ دے. اچھا ٹیکنوکریٹ جو کمال ہے ویسے، اور پھر اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے.